جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا خالق اور مالک جان کر، اللہ تعالیٰ کو اپنا رب جان کر اور اللہ تعالیٰ کے احکام کی روشنی میں زندگی گزارے گا، اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ اور جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، اللہ کے سامنے جا کر حساب اور کتاب دینے کو نہیں مانتا، تو اس کے زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ دونوں کا طریقہ الگ الگ ہے دنیا کے اندر۔ جو آدمی اللہ کو مانتا ہے اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا چاہتا ہے اس کو مسلمان کہتے ہیں، اور جو آدمی اللہ کو نہیں مانتا، آخرت کو نہیں مانتا، وہ بے ایمان ہے، کافر ہے، اور وہ دنیا میں بھی جو چاہے گا کرے گا، جو دل میں آیا کر لیا، اور اس کے بعد میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو میں دنیا میں کر رہا ہوں یہی سب کچھ ہے، یہیں پر کھا لو پی لو مزے اڑا لو، آخرت میں کچھ نہیں، آخرت کو نہیں مانتا وہ، تو اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ الگ ہوگا۔ دونوں کا طریقہ الگ الگ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر انسان کو اختیار دیا ہے، فرمایا فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتے تھے کہ اگر کوئی آدمی کفریہ بات زبان سے نکالنا چاہے تو اس کی زبان گونگی ہو جائے، اگر کوئی آدمی کفریہ کام کرنا چاہے تو کر ہی نہ سکے، اس کے ہاتھ پیر عاجز ہو جائے، ہاتھ پیر سے لولا لنگڑا ہو جائے، زبان گونگی ہو جائے، آنکھوں سے دکھے ہی نہ اس کو، یہ سب بھی کر سکتے تھے اللہ تعالیٰ، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا، بلکہ اس کو اختیار دیا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی، بولنے کی طاقت دی، آنکھیں دی، دیکھنے کی طاقت دی، دل دیا، دماغ دیا، سوچنے کی طاقت دی، اور ہاتھ پیر دیے، کام کرنے کی طاقت دی۔ اب اس کے بعد نیک راستہ بھی دکھا دیا کہ اس راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ملے گا، اور وہ جو شیطان راستہ دکھا رہا ہے غلط راستے پر چلو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ملے گی۔ یہ بھی بتا دیا اللہ تعالیٰ نے، دونوں راستے بتا دیے، ہدیناہ النجدین، دونوں راستے دکھا دیے ہم نے، دونوں راستے بتا دیے، یہ اچھے لوگوں کا راستہ ہے، اچھا طریقہ ہے، اور وہ غلط راستہ ہے، اس راستے پر چلو گے تو سزا ملے گی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یہ بتا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ اب انسان کو اختیار دے دیا کہ وہ اپنے اختیار سے چاہے تو صحیح راستے پر چلے، اپنی طاقت کو، اپنی صلاحیت کو، اپنی قابلیت کو صحیح جگہ استعمال کرے، اور اگر چاہے تو غلط راستے پر چلے اور اپنی صلاحیت اور اپنی طاقت کو غلط جگہ پر استعمال کرے، دونوں کا اختیار دے دیا اس کو۔ اب جو اپنے اختیار سے اچھے کام کرے گا اس کو انعام ملے گا، کیوں کہ اس نے اپنے اختیار سے کیا، مجبور نہیں تھا وہ کام کرنے کے لیے، اور جو اپنے اختیار سے برے کام کرے گا اس کو سزا ملے گی، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے یہ سب اپنے اختیار سے کیا، وہ مجبور نہیں تھا غلط کام کرنے کے لیے، اپنے اختیار سے کیا اس نے، لہذا اس کو سزا ملے گی۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ صرف ظاہری طور پر لوگوں کے سامنے متقی پرہیزگار بن گئے، اپنی بزرگی بگھاری اور اپنی پارسائی جتائی، اور اندرونی طور پر دل کے اندر نیکی نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، اللہ کا خوف نہیں ہے، اس سے کام نہیں چلے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے، ویسا ڈرو۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور تم کو موت نہ آئے مگر مسلمان ہونے کی حالت میں، یعنی اس کی کوشش کرو کہ ہر وقت ایمان والے بن کر رہو، ہر وقت مسلمان بن کر رہو، کیونکہ موت کا کوئی وقت معلوم ہی نہیں کب آئے گی، اس لیے ہر وقت آدمی ایمان والا بن کر رہے، ہر وقت آدمی مسلمان بن کر کے رہے، اور اس تیاری میں رہے کہ جب مجھے موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے،
ایمان کی حالت میں آئے، اس حالت میں آئے کہ میں مسلمان رہوں۔ تو یہ چیز اگر انسان کے اندر ہو جائے کہ وہ ہر وقت اللہ سے ڈرتا رہے، اللہ کے احکام کو پورا کرتا رہے، اور اس بات سے ڈرتا رہے کہیں کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی سے ڈرتا رہے وہ، اور اس کی کوشش کرے کہ میں ہر حالت میں ہر وقت اللہ کے حکم کو پورا کرنے والا بن جاؤں، مسلمان بن کر رہوں میں، کہ کہیں ایسا نہ ہو ایسی حالت میں موت آ جائے کہ اس وقت کوئی اور کام کر رہا ہو۔ ایک آدمی نے زندگی بھر تو نیک کام کیا، اس کے بعد سوچا کہ اب 40 سال ہو گئے یار نیک کام کرتے کرتے، چلو اب کچھ تھوڑا دنیا بھی دیکھ لیں۔ یہ سوچ کر وہ زینے سے اتر رہا تھا، اور اس کا بھائی تھا، اس نے سوچا کہ 40 سال ہو گئے برے کام کرتے کرتے، چلو وہ بڑا بھائی جو عبادت خانے میں بیٹھا ہوا ہے اوپر بالا خانے میں، اس کے پاس چل کے اپن بھی توبہ کر لیں، اپن بھی نیک بن جائے۔ اب وہ اس نیت سے ادھر سے چلا، اور وہ اس نیت سے ادھر سے چلا، اور زینے پر پاؤں پھسلا اور وہ اس کے اوپر گرا، زینے پر اوپر سے جو آ رہا تھا وہ اس پر گر گیا، بیچارے پر دونوں کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے نیت کی برکت سے جو آدمی نیک کام کرنے کے لیے جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اس کی مغفرت فرما دی، اور جو آدمی یہ سوچ کر کہ اب 40 سال تو عبادت کر ہی لی، چلو اب چل کر کے تھوڑے دنیا کے بھی مزے دیکھ لیں، پھر بعد میں آخر میں توبہ کر لیں گے، اور وہ آدمی بھی مر گیا۔ اللہ نے اس کو پکڑ لیا کہ اچھا، تو اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نبطش ربک لشدید، بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہے ذرا سی بات پر پکڑ لیں، اور اللہ تعالیٰ چھوڑنا چاہے اور معاف کرنا چاہے اور نوازنا چاہے تو نقطہ نواز ہے، ذرا سی بات پر نواز دیں۔ اس لیے ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ تقوی کے معنی اللہ سے ڈر کر، اللہ کی ناراضگی سے ڈر کر آدمی گناہوں سے بچے۔ کوئی آدمی گناہوں سے کسی اور وجہ سے بچ رہا ہے تو اس کو گناہوں سے بچنے والا نہیں کہا جائے گا، متقی نہیں کہا جائے گا۔ متقی وہ ہے کہ وہ گناہوں سے اس لیے بچ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ کہا ہے کہ گناہوں سے بچو، اس لیے بچ رہا ہے۔ تو وہ جو آدمی اللہ کے حکم کی وجہ سے گناہوں سے بچ رہا ہے وہ ہے متقی اور پرہیزگار۔ ایک تو وہ ہے جس میں صلاحیت ہی نہ ہو گناہ کرنے کی، دیوار ہے اس میں صلاحیت ہی نہیں گناہ کرنے کی، تو وہ دیوار گناہ سے بچی ہوئی ہے تو وہ کون سے کمال کی بات ہے۔ ایک وہ ہے جس میں صلاحیت ہے گناہ کرنے کی پھر بھی نہیں کر رہا ہے وہ، اور اس لیے نہیں کر رہا ہے کہ کہیں میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ یہ ہے تقویٰ۔ تو تقویٰ آدمی اختیار کرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ کبھی آپ کانٹے دار راستے پر گزرے؟ تو کہا کہ ہاں گزرے۔ کہا کیسے گزرے؟ کہا کپڑوں کو خوب سمیٹ کر گزرے، کہیں ایسا نہ ہو کپڑے الجھ نہ جائیں کانٹوں میں۔ فرمایا کہ یہی ہے تقویٰ، کہ آدمی دنیا سے ایسے بچا کر نکل جائے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا دامن پھنس جائے کسی گناہ میں، کسی برائی میں، اس سے بچ کر نکل جائے، اس کا نام تقویٰ ہے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو یہ زندگی عطا فرمائی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہی ہم کو اس دنیا کے اندر ہر طرح کی نعمتیں عطا فرما رکھیں۔ یہ جو نعمتیں اللہ نے دے رکھی ہیں، ان نعمتوں کی ہمیں قدر کرنا چاہیے، اور بھی جتنی بھی نعمتیں ملنے والی ہیں دنیا کے اندر ان سب کا دار و مدار تقویٰ پر ہے۔ انسان کے اندر اگر تقویٰ ہوگا تو اللہ کے یہاں اس کی عزت ہوگی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، تقوی والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد تقوی والوں کے ساتھ ہوتی ہے۔ ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، بے شک اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے جو تقوی والے ہیں، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں،
اور جو احسان کرنے والے ہیں، اچھی طرح عبادت کرنے والے، اچھی طرح نیکیاں کرنے والے، احسان کرنے والے، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کی شرائط لگا رکھی ہیں، اور ہم لوگ تقوی سے بچتے ہیں، تقوی اختیار نہیں کر پاتے۔ ایک مٹکا ہے، اوپر سے نل میں سے پانی آ رہا ہے مٹکے کے اندر، اور نیچے مٹکے کے نیچے سوراخ ہے، اس میں سے نکل رہا ہے۔ اب آپ کہیں سب یہ تو بھرتے ہی نہیں، کہاں سے بھرے گا وہ؟ اس کے نیچے سے تو سوراخ ہے، وہ تو نکلتا چلا جا رہا ہے پانی۔ اسی طرح انسان جب گناہ نہیں چھوڑتا، تقوی والی زندگی اختیار نہیں کرتا، تو اب وہ نیکیاں تو کر رہا ہے، لیکن وہ ساری نیکیاں بیکار جا رہی ہیں۔ نیک کام بھی کرے اور غیبت بھی کر لی، اب وہ ساری نیکیاں تو غیبت والے کے پاس پہنچ گئی۔ نیک کام بھی کر لیا اور بہتان بھی لگا دیا، وہ نیکیاں تو بہتان جس پر لگایا اس کے پاس پہنچ گئی۔ نیک کام بھی کر لیے اور کسی کو گالی بک دی، جس کو گالی بکی وہ تو مظلوم ہے، اس کے پاس پہنچ گئی آپ کی نیکیاں۔ نیک کام بھی کر لیے، کسی کو مار دیا، لڑائی جھگڑا کر لیا اس سے، اور آپ کی نیکیاں تو اس کے پاس پہنچ گئی، تو آپ کے پاس کچھ بچا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں بچا۔ نیکی کرتے جا رہے ہو اور برباد کرتے جا رہے ہو۔ تو اس لیے ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بن جائیں حقیقت میں، اور اس کے لیے اللہ کا ذکر کریں۔ اللہ کا ذکر جتنا زیادہ کریں گے، اللہ کی محبت آئے گی، اللہ کا خوف پیدا ہوگا دل میں، اور تقوی حاصل ہوگا دل کے اندر۔ بزرگوں نے فرمایا کہ تقوی حاصل کرنا یہ ضروری ہے۔ اور تقوی کیسے حاصل ہوگا؟ معدن التقوی قلوب العارفین۔ تقوی کا خزانہ، تقوی کی کھدان کیا ہے؟ وہ عارفین کے دل ہیں، اللہ والوں کے دل ہیں۔ اللہ والوں کے دل میں تقوی ہوتا ہے، ان کو دیکھ کر احساس ہوتا ہے کہ اچھا یہ اتنا ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اتنا زیادہ اللہ کا خوف کرتے ہیں۔ ہم لوگ تو دن بھر گناہ کرتے رہتے ہیں، ہم تو ذرا سا بھی نہیں ڈرتے، ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا اللہ تعالیٰ سے۔ اصل میں کیا ہے کہ ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو طاقت کا اندازہ ہو، اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کو طاقت کا اندازہ نہ ہو۔ تو جس کو طاقت کا اندازہ ہوتا ہے وہ ڈرتا ہے، اور جس کو طاقت کا اندازہ نہ ہو وہ نہیں ڈرتا۔ ایک بچہ ہے، وہ غلط کام کر رہا ہے، اب اس کے پاس پولیس والا آ گیا اور اس کو بندوق دکھا رہا ہے، ریوالور دکھا رہا ہے، وہ بچہ نہیں ڈر رہا، لیکن اس کی ماں اور اس نے آ کر کے ایک تماچا مارا اور وہ روتا ہوا بھاگ گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی طاقت کا اس کو اندازہ ہے کہ میری ماں بہت تیز مارتی ہے، اور ان کا تماچا پڑتا ہے اور بہت تیز لگتی ہے، اور وہ اس کو کچھ نہیں سمجھ رہا پولیس والے کی بندوق کو، حالانکہ وہ زیادہ طاقتور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، انسان اللہ تعالیٰ کی قدرت کو کچھ نہیں سمجھتا، دنیا کے ظاہری نفع نقصان کے لیے اس کے پیچھے بھاگا پھرتا ہے، اور دنیا کے نفع نقصان کے لیے وہ اللہ کے حکموں کو چھوڑ دیتا ہے، اور دنیا کے ظاہری نفع نقصان کے لیے وہ گناہ کر لیتا ہے۔ تو ظاہری طور پر اس کو اللہ کی قدرت کا اندازہ نہیں ہے۔ جب اللہ کی قدرت پر یقین ہوتا ہے تو پھر اس کو گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت پر یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کتنی بڑی قدرت والے ہیں، کتنی بڑی طاقت والے ہیں، کتنے بڑے بڑے طاقتوروں کو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہلاک کر دیا، ان کی بادشاہتوں کو ختم کر دیا، ان کی حکومتوں کو ختم کر دیا، اور ان کے پاس میں جو بہت زیادہ مال و دولت تھا اس کو ختم کر دیا، ان کے جو بڑے بڑے محل تھے وہ ختم کر دیے، ان کی جو حکومتیں تھیں وہ ختم ہو گئیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان سب سے بڑی اللہ کی طاقت ہے، اللہ کی طاقت سے بڑی کسی کی طاقت نہیں، اللہ کی قدرت سے بڑی کسی کی قدرت نہیں۔ یہ جب انسان کو معلوم ہوتا ہے اور پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ ارے اگر میں نے غلط کام کیا تو اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو جائیں گے اور سزا دیں گے، تو پھر وہ گناہوں سے بچتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔